السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریحانہ وہاب صاحبہ تلاوت. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ماریہ حسن صاحبہ ترجمہ.
السلام علیکم پیارے حضور. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی آیات 62 تا 68 کی تلاوت پیش کی گئی ہے. اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس آسمان میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر کرنا چاہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یقیناً وہ عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی بہت بری ہے اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال ہوتا ہے. صوبیہ لغاری صاحبہ نظم. السلام علیکم پیارے حضور. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر. لیکز خدا برتر، خیر الورا یہی ہے. لیکز خدا برتر،
پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے، پہلے تو راہ میں ہارے، پار اس نے ہے اتارے، میں جاؤں اس کے وارے، بس نا خدا یہی ہے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے، وہ یار لا مکانی، وہ دلبر نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے، بس رہنما یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، حق سے جو حکم آئے، سب اس نے کر دکھائے، حق سے جو حکم آئے،
جو راز تھے بتائے نعم العطا یہی ہے، جو راز تھے بتائے نعم العطا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ سیکرٹری تعلیم صاحبہ، السلام۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Most respected and beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We humbly request Hazur Aqdas to give awards to those students who have achieved the academic excellence in their particular field of education. First, we present before before Hazur Anwar the students of the Netherlands. Amina Rustami, Noon Spade, Basis School with 100 marks in EAP. Manal Bashir, Rotterdam, Basis School with 550 marks in CETO. Tania Saeed, Amsterdam, Basis School with 549 marks in CETO. Aruj Kharal, Schiedam, Bachelor's in Medicine from Erasmus University of Rotterdam. Irma Marie-Louise Reider, Maastricht, Masters in Medicine from University of Maastricht. Naila Niloufar Hafiz, Schiedam, Masters in Dentistry, University of Amsterdam. Zunaira Chaudhry Wadaich, Arnhem, Bachelor's in International Communication and Media, Hogeschool Utrecht with 75% marks. Nazreen Sahib Ali, Eindhoven, Bachelor's in Middle Eastern Studies, University of Leiden with 80% marks. Royatun Noor Compare, Almere, Basis School, extraordinary performance. Now I will announce the students who have achieved their excellence outside the Netherlands. Nomana Tahir, Eindhoven, FSc Pre-Engineering, Nusrat Jahan College, Rabwa, Pakistan with 84% marks. Zilehuma Abbasi, Schiedam, FSc Pre-Engineering, Punjab College for Women, Chineot, Pakistan, 3rd position in college. Taiba Sadia, Utrecht, Bachelor in Psychology, University of Sargodha, Pakistan, 3rd position in university.
Roshni Naeem, Rotterdam, Bachelor's in Microbiology, Jinnah University for Women, Karachi, Pakistan, first position in department. Myra Chaudhary, Zola, Masters in Zoology, University of Sargodha, Pakistan, with 83% marks. Noreen Raza Noon Spaith, she will receive 2 awards, Masters in Physics with 80% marks and MPhil in Physics with 77% marks from University of Punjab, Pakistan. Bushra Basharat Arnhem, MPhil in Chemistry, University of Sargodha, Pakistan, with 76% marks. Shafia Bushra Mahmood, Den Haag, GCSEs with 7 A stars and 5 A's from United Kingdom. Amatul Mujib Nayyar, Amsterdam, Masters in Environmental Biology from Lautech University of Nigeria with 76.85% marks. Adila Chaudhary Saroya, Den Haag, Bachelor's in Exercise and Health Physiology, University of Calgary, Canada, with 3.7 GPA. Faika Ahmed, Canada, Bachelor's in Civil Engineering, UAE University of United Arab Emirates, with 3.62 GPA. With Hazur's kind permission, we now conclude the presentation of awards. Jazakallah Hazur. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو نئی ایجادات انسان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان میں یہ ایجاد بھی ایک بڑی اچھی ایجاد ہے کہ بڑی سکرین اور ٹی وی پر عورتوں میں بھی حسب ضرورت مردوں کی طرف سے آواز اور تصویر مختلف تقریروں اور پروگراموں کی پہنچ جاتی ہے. اور جب بھی مردوں میں خلیفہ وقت کا خطاب ہوتا ہے تو عورتوں میں بھی ٹی وی اور اسکرین کے ذریعے سے یہ سنا اور دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ کافی ہونی چاہیے عورتوں کے لیے بھی. لیکن پھر بھی پروگرام رکھنے والے جلسوں کے جو پروگرام رکھتے ہیں وہ خلیفہ وقت کا خطاب عورتوں میں بھی رکھتے ہیں، کیونکہ عورتوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت ان کے جلسے میں آ کر براہ راست ان سے مخاطب ہو. لجنہ کے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے میں بھی عموماً چھوٹی جماعتوں کے جلسوں پر بھی
لجنہ سے براہ راست خطاب کرتا ہوں، اور آج اس وقت اس لیے یہاں آیا ہوں کہ آپ سے براہ راست مخاطب ہوں۔ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ عموماً جن باتوں کے کرنے کا مردوں کو حکم دیا گیا ہے ان کو تلقین کی گئی ہے، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے بنیادی باتوں کے بارے میں مردوں کا خطاب ہی کافی ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی۔ اگر حقیقت میں ان نصیحتوں کی طرف، ان باتوں کی طرف توجہ، عمل کرنے کی طرف توجہ ہو، اور یہاں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو علیحدہ مخاطب بھی کیا، لیکن بات ایک ہی تھی۔ بعض قرآن کریم میں ہدایات ایسی ہیں جن میں صرف عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر بنیادی باتوں پر توجہ ہو جائے اور ان پر عمل ہو جائے تو مردوں اور عورتوں کے متعلق جو بعض احکامات ہیں، ان کی جزیات ہیں، ان کی تفصیل ہے، یا بعض حکم مردوں اور عورتوں کے لیے ان کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کر کے دیے گئے ہیں، عمومی مضبوط بیان کی بنیاد کی وجہ سے اگر عمل کرنے کی نیت ہو تو بنیاد بن جاتی ہے، اور اس بنیاد کی وجہ سے جو باتیں مردوں کو مخاطب کر کے کی جاتی ہیں، عورتیں بھی خود بخود ان پر عمل کرنے کی لگ جائیں گی۔ اگر بنیادی باتوں پر عمل نہیں، جو خطبات میں بیان کی جاتی ہیں، مردوں کی تقریروں میں بیان کی جاتی ہیں، عمومی خطابات میں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ علیحدہ تقریریں بھی جو لجنہ میں کی جاتی ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی صحیح ہے کہ کسی کو براہ راست مخاطب کر کے بات کی جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اسی لیے خلفائے وقت کا یہ طریق رہا ہے، بس خلیفہ مسیح ثانی کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے اجتماعات تو نہیں ہوتے تھے لیکن درس ہوتے تھے، خلیفہ مسیح اول درس دیا کرتے تھے کہ براہ راست کم از کم ایک خطاب عورتوں میں کیا جائے۔ بعض دفعہ بلکہ اکثر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ عورتوں میں بھی بعض ایسی باتیں اور خطابات میں بیان کی جاتی ہیں جو مردوں کے لیے بھی یکساں ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ عورتوں کے لیے، لیکن عورتوں سے جیسا کہ میں نے کہا براہ راست خطابات کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اکثر اوقات یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر مردوں کو ان باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تو عورتوں پر اثر ہو جائے کم از کم۔ کوئی نہ کوئی تو ایک گھر میں ایسا ہو جو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ عورتوں پر اکثر جگہ اثر ہوتا بھی ہے۔ اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کے خطابات کرنا وقت کا ضیاع ہے اور بے فائدہ ہے۔ اکثر اوقات جیسا کہ میں نے کہا دیکھنے میں آیا ہے کہ براہ راست عورتوں کو جب خطاب کیا جائے تو ان میں نہ صرف اثر ہوتا ہے بلکہ غیر معمولی مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر براہ راست خطاب کا ایک یہ بھی فائدہ ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ عورتوں کی گودوں میں نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اور ان کی بہتر تربیت کے لیے ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے، اور جب براہ راست عورتوں سے مخاطب ہوا جائے تو انہیں اپنی ذمہ داری کا پہلے سے بڑھ کر احساس ہوتا ہے۔
ہاں بعض ایسی ڈھیٹ مائیں بھی ہوتی ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں جن کو اس بات سے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ یہی کہتی ہیں کیا وہی پرانی باتیں دہرانے لگ جاتے ہیں۔ یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی کہ آپ لوگ جو چند باتیں مختصر باتیں میں کروں گا اس وقت، اس کو غور سے سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہیں کہ میں یہاں آیا، آپ سے خطاب کیا، آپ نے سنا اور گھر چلی گئیں، اور پھر وہی صبح ہوئی اور شام ہوئی، نہ دین رہا نہ اس کی پرواہ رہی۔ بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی پرانی باتیں دہرائی جاتی ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور ارشادات اور اسوہ رسول اور نصائح کبھی بھی پرانی باتیں نہیں بنتی، بلکہ ہر لمحہ وہ ایک نئے زاویے کے ساتھ دین کا ادراک پیدا کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوتی ہیں۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ برائی صرف یا کمزوری صرف عورتوں میں ہے، اس لیے میں عورتوں سے مخاطب ہوں۔ مردوں میں شاید عورتوں سے بڑھ کر ہو یہ کمزوری، اور اکثر جگہ یہ کمزوری اور برائی ان میں دیکھنے میں آتی بھی ہے۔ بس مردوں کو بھی یہ باتیں سن کر اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے، گھر جا کے یہ نہ کہیں صرف عورتوں کو کہ تمہارے میں یہ برائیاں تھیں اس لیے تمہیں مخاطب کیا گیا ہے، بلکہ ایک موقع مجھے ملا جہاں سے دونوں کو مخاطب کروں، اس لیے میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ بس مردوں کو اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ میں عموماً جتنا مردوں کو مخاطب کر کے باتیں کہتا ہوں، اگر ہمارے مردوں کی اکثریت ان کو سن کر ان پر عمل کرنے لگ جائے تو عورتیں تو ان کے نمونے دیکھ کر ہی خود بخود اپنی اصلاح کر لیں گی، ان میں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بہرحال اس وقت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جماعت کو جو آپ نے نصائح فرمائی ہیں اور جو آپ کو اپنی جماعت کے افراد سے توقعات ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جو بھی ہے ہر فرد جماعت سے آپ کو توقعات ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں کہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہاں رہنے والے احمدیوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو حالات کی وجہ سے اور خاص طور پر مذہبی حالات کی وجہ سے پاکستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اگر معاشی حالات کی وجہ سے بھی ہجرت کی ہے تو چند ایک اچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے علاوہ اکثریت نے یہاں کی حکومت کو اپنی ہجرت کا مقصد پاکستان میں احمدیوں کے لیے مذہبی آزادی نہ ہونا بتایا ہے، اور یہاں کی حکومت نے باوجود یہاں بعض اسلام مخالف لوگوں کو شور مچانے کے آپ لوگوں کو اسائلم دیا ہے اور آزادی سے اپنے مذہب کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ بس اس حوالے سے ہمیں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ان ملکوں کی حکومتوں کا شکر گزار بنیں جنہوں نے آپ کے مذہبی حقوق قائم کر کے مذہبی آزادی دی۔ یہاں ہم آزادی سے نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس ملک کی بہتری کے لیے شکر گزاری کے طور پر ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم ان ملکوں کو فائدہ پہنچا سکیں، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں وہ یہ ہے
کہ ان کو اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کریں، تبلیغ کریں۔ یہ غلط تاثر ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے موقع نہیں ملتے ہیں اور بہت ملتے ہیں، اور اس کے لیے پروگرام بنانے چاہیے۔ بس یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو اسلام کا حقیقی پیغام پہنچایا جائے، تاکہ جو مخالفت، بلا وجہ کی مخالفت مسلمانوں کی مسلمانوں کے غلط رویے کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی استہزاء کا شکار بنایا جاتا ہے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ مذہبی وجوہات کی بنا پر ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ملی ہے، اس لیے اپنی دینی، اخلاقی اور روحانی حالت کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہمیں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے جو توقعات وابستہ کی ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہر عورت اور مرد کو ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض باتیں اور بعض مسائل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اس وقت میں پیش کروں گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح و مہدی ماننا ہے، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حکم دیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرما کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جب مسیح و مہدی دعویٰ کرے گا تو اسے مان لینا، اسے قبول کر لینا، اس کی جماعت میں شامل ہو جانا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اسے میرا سلام پہنچانا۔ اس لیے کہ آنے والا مسیح اور مہدی اسلام کی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تجدید کے لیے آئے گا، اس کو نئے سرے سے دنیا کو دکھانے کے لیے آئے گا۔ اسلام کی خوبصورتی جس کو بعض مفاد پرست علماء نے داغدار کر دی ہے، اس خوبصورتی کو نکھار کر پیش کرنے کے لیے آئے گا۔ اس لیے اس کو ماننا تاکہ تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم کا پتہ لگے۔ مسیح موعود کی آمد سے اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اسلام کی خوبصورت اور پاک تعلیم جس کو پیروں، فقیروں اور نام نہاد علماء نے توڑ مروڑ کر اپنی مرضی سے کے مطابق ڈھال لیا ہے، اس کی حقیقی تصویر اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی سے دنیا کے سامنے یہ مسیح موعود رکھے گا۔ بس مسیح موعود کو قبول کرنا اور آپ کی نصائح اور ارشادات پر عمل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہی حقیقی اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی بیعت میں آنے کا دعویٰ ایک خالی اور کھوکھلا دعویٰ ہے۔ آپ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں حکم اور عدل ہوں، اور اگر تم میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھ کر پھر میری باتوں پر عمل نہیں کرتے، میں جو فیصلے کرتا ہوں، جو نصائح کرتا ہوں ان پر عمل نہیں کرتے، جو میں نے کہا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو۔ بس ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو ہم اپنے ملک سے اس ملک میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کے مطابق عمل سے روکا جا رہا تھا، دوسری طرف ہم یہاں آ کر اس بات کو بھول جائیں کہ جس پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے ہجرت کی اس کی باتوں پر توجہ نہ دیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر بھول جائیں کہ ہمارا ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عاشق صادق کو مانا ہے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آنے والے مسیح و مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے احیاء دین کریں گے، دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے، خدا تعالیٰ کے قریب ہوں گے. لیکن یہاں آ کر دنیا دیکھ کر ہم صرف اس بات کو دیکھنے والے بن جائیں کہ زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ کس طرح کمایا جا سکتا ہے، دولت کس طرح کمائی جا سکتی ہے. بار بار جس بات کی ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی بیعت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، صرف دکھاوے کی توجہ نہیں بلکہ حقیقی توجہ ہو. کل خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح توجہ ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کی جائے. اپنی نمازوں کو سنوارو، علاوہ وسلم کے سے محبت کے، آپ کے امور پر عمل کرنے سے، آپ کی پیروی کے، آپ نے جو سنت قائم کی ہے ان پر عمل کرو. اور پیروی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی باتوں اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پر زور دیا، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی بات پر زور دیا کہ اپنی نمازوں کو سنوارو، استغفار کی طرف توجہ کرو. استغفار کرنے سے آدمی بہت سی غلط قسم کی خواہشات سے بچتا ہے، غلط کاموں سے بچتا ہے. استغفار کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور یاد رکھو کہ موت یقینی ہے، ایک روزانی ہے. جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے پھر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا صرف جو ہے، یہ چند روزہ دنیا جو ہے، یہی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. اور جب اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی، اس کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوگا، تو پھر دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے جو ہماری کوششیں رہتی ہیں ہر وقت، وہ نہیں ہوں گی. اس بات پر ہی توجہ نہیں ہوگی کہ فلاں عورت کا زیور بڑا اچھا ہے، میں نے بھی ویسا ہی بنانا ہے، فلاں عورت کا گھر بہت بڑا ہے، ہمیں بھی ویسا ہی لینا چاہیے. اور اس کے لیے پھر خامدوں کو ہر وقت دباؤ میں رکھا جائے، یا مرد بھی اسی لالچ کے پیچھے پڑے رہیں، یا فلاں نے، عورتوں میں خاص طور پر فیشن کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے بڑے اچھے فیشن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے بھی ویسے لینے ہیں. یہاں آ کے جو پیسہ آتا ہے تو پھر پاکستان کے ڈیزائنرز کے کپڑے بنانے کا بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی کپڑے سستے بھی مل جاتے ہیں. چاہے توفیق ہو نہ ہو، اسی بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہم نے نئے فیشن کپڑے پہننے ہیں. ضرور پہنیں، لیکن اپنی پہنچ کے اندر رہتے ہوئے. یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ دنیاوی چیزوں پر نظر رکھے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے گھروں میں فساد برپا ہو جائیں. ہاں، اگر مقابلے کرنے ہیں، مقابلہ بڑی اچھی چیز ہے، مقابلہ کریں، لیکن مقابلے کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ فلاں نے دین کی خاطر اتنی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے تو میں بھی اس سے بڑھ کر قربانی کروں. فلاں شخص کی اولاد بڑی نیک ہے، جن کی نمازوں پر بھی توجہ ہے اور دینی کاموں کی طرف بھی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے لیے کوشش کی جائے. خدا تعالیٰ میری اولاد کو بھی دین کی خدمت میں پیش رکھے اور عبادت کرنے والا بنائے. بس ایک احمدی مومن اور مومنہ میں دین میں بڑھنے کے لیے مسابقت کی روح ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے لیے. اور جب اس سوچ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ جو بڑی وسیع رحمت اور مغفرت والا ہے، جو اپنی طرف آنے والے بندے سے بے انتہا پیار کا سلوک کرتا ہے، وہ بندوں کی نیک خواہشات اور دعاؤں کو سنتا ہے، ان کے نیک عمل کو قبول کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ ہی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا نماز سنوار کر پڑھو، خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے، ہر ایک کام کرنے سے پہلے دیکھ لو اور سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔ فرمایا نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کا معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز خدا تعالیٰ کی حضوری ہے اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے، ایک جامع صورت ہے۔ بہت ساری جو حرکات ہیں نماز کی وہ سب اکٹھی کر دی گئی ہیں ان میں، اور اسی میں ہی دعائیں بھی سکھا دی گئی ہیں، اور سجدوں میں اپنی اور رکوع میں اپنی زبان میں بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ بس فرمایا نمازوں کو پڑھو اور ان میں دعائیں کرو، ان میں دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیک خواہشات کو پورا کرے۔ فرمایا کہ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ بس مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کو پانا ہے، اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنی ہے۔ بس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو، کھڑے ہو تو ایسے، فرمایا نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو، کھڑے ہو تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت بتا دے کہ تم خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں دست بستہ کھڑے ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے، اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے، اور نماز میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دعا کرو، نماز میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دعا کرو۔ بس نمازوں کو سنوار کر پڑھنا عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے۔ عبادت اور ذکر الہی کا حکم ہے جس طرح مردوں کو اسی طرح عورتوں کو بھی ہے۔ عابدات بننے کی بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے، اور عورت جب حقیقی عابدہ بنتی ہے تو اس کا اثر صرف اسی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی اولاد پر بھی اس کا نیک اثر پڑتا ہے اور نیک چھاپ پڑتی، بلکہ مردوں پر بھی نیک اثر ہو جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں گھر ہیں جہاں عورتیں نیک ہیں، انہوں نے مردوں کو بھی نیکیوں کی طرف مائل کر لیا، اور اسی لیے حضرت مسلم موعود نے لجنہ مائلہ کی تنظیم بھی بنائی تھی کہ عورتیں خود نیکیوں میں بھی بڑھیں اور جماعتی کاموں میں بھی آگے آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتی رہے جماعت کا ایک حصہ۔ خاص طور پر لڑکیاں تو بڑی عمر تک ماؤں کے عملوں کو دیکھتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ مائیں ہماری کیا کر رہی ہیں۔ جب ایک لڑکی اپنی عبادت کرنے والی اور ذکر الہی کرنے والی ماں کو دیکھتی ہے تو ایک نیک اثر اس پر قائم ہوتا ہے، اور اگر ہماری اگلی نسل کی تربیت اس طرح پر ہو جائے کہ اس میں عبادت کرنے والے بچے اور عبادت کرنے والی بچیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، تو یقیناً ہم جہاں اپنی اولاد کو دنیا کی برائیوں سے بچانے والے ہوں گے، وہاں آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی دنیا کی برائیوں سے بچانے والی اور خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والی بن جائیں گی۔ بس اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے جس بات کی طرف
ہر احمدی مرد اور عورت کو توجہ دلائی ہے وہ قرآن کریم کو بکثرت پڑھنے کی طرف توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے صرف قصہ سمجھ کر نہ پڑھو بلکہ اس کی تعلیم پر غور کرو، کیا تعلیم دیتا ہے قرآن کریم، اس کے احکامات کی گہرائی کو سمجھو اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ قرآن کریم کے احکامات ہی ہیں جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری وہ عورتیں جو یہاں کے ماحول کی وجہ سے پردے میں ڈھیلی ہو گئی ہیں، پردے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، قرآن کریم کو غور سے پڑھیں، پردے کے حکم کی روح کو سمجھیں جو قرآن کریم میں لکھا گیا ہے، تو کبھی پردے میں کمی نظر نہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا کی حقیقت کو ہر عورت سمجھے تو یقیناً پردہ اور باحیا لباس کی طرف پہننے کی طرف ہر ایک کی توجہ پیدا ہو جائے۔ اور آج کل فیشن جو شروع ہوا ہے برقعوں کا، کہ کوٹوں کو بھی فیشن کا حصہ بنا لیا ہے، ان کو بھی قمیضوں کی طرح اس طرح جسموں کے ساتھ چپکا لیا ہے کہ لگتا ہی نہیں برقع پہنا ہوا ہے۔ یہ رجحان ختم ہو جائے، کبھی رجحان پیدا ہی نہ ہو۔ پاکستان سے آئی ہوئی عورتوں کو تو اپنے پردے کے معیار کو یہاں کم از کم اس معیار تک تو رکھنا چاہیے، اس پر تو قائم رہنا چاہیے جو پاکستان میں تھا، بجائے یہ کہ یہاں آ کر چھوٹے کوٹ ہو جائیں اور لباس ایسا ہو جو پردے کا حق ادا نہ کر رہا ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے، اس میں یہ عہد کیا ہے، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ بس یہ عہد تبھی پورا ہوگا جب ہم قرآن کریم کی حکومت کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس ہر عورت اور مرد کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو عہد کیے ہیں وہ نبھائیں، ورنہ اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہاں سے تم نہیں پوچھتا میں تمہیں، لیکن تمہیں اپنے عہدوں کا جواب دینا پڑے گا وہاں اگلے جہان میں جا کے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سلسلے میں داخل ہو کر تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ۔ بیعت کی ہے، جماعت میں شامل ہوئے ہو تو نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ۔ فرمایا خدا تعالیٰ کو دوست بنا لو، خدا تعالیٰ کو دوست بنا لو، اور جب خدا تعالیٰ دوست بن جاتا ہے تو دنیا اس کی دشمن بھی ہو جائے تو اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔ فرمایا اگر خدا تعالیٰ کو دوست بنا لو گے تو پھر دنیا کچھ نہیں کر سکتی تمہارا۔ حقیقی دوست جو ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ہر معاملے میں پرواہ کرے گا، ہر معاملے میں تمہاری حفاظت کرے گا، اور اس کے فرشتے ماں کی طرح تمہیں اپنی گود میں لے لیں گے۔ بس یہ بہت ہی اہم بات ہے جسے ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کو دوست بنانا چاہتے ہیں اور بناتے ہیں اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو دوست بنانے کے لیے اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بھی بلند کرنا پڑے گا، اور اپنی ظاہری حالت، لباس وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اختیار کرنا ہوگا۔ اپنی عملی حالتوں کو بھی نمونہ بنانا ہوگا، اور اپنے اخلاقی معیاروں کو بھی بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے حکم ہے کہ ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہے تو اس کی باتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ بس ہر ایک اپنا خود جائزہ لے
اور دیکھے کیا اس کی عبادت معیاری ہے، کیا اسے ذکر الہی کی طرف توجہ ہے، کیا اس کی عملی حالت اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہے، کیا ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا اور اعلیٰ اخلاق دکھانے والا ہے۔ اگر ہے تو پھر آپ سب بیعت سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، ورنہ ہم صرف نام کے احمدی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں، ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں، میرا زبان سے کہہ دینا ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی۔ میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ، یہ نکمی حالت ہے، خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار کو ہی کافی سمجھتا ہے، وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے، یعنی اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مسیح موعود کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو پھر صاف جھوٹ ہے، صرف منہ کی زبانی تو جمع خرچ ہے پھر تو ہماری یہ منہ کی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ایسے لوگوں کو اپنے میں شمار نہیں کرتے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے، بڑا سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو احمدی کہہ کر دوسرے مسلمانوں کی مخالفت مول لیں، وہ ہمارے خلاف بولیں، ہمیں تکلیفیں پہنچائیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ہم ڈالیں، دوسری طرف اپنے عملوں میں کمزوری کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں، خدا تعالیٰ کی نظر میں احمدی بھی نہ ٹھہریں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو پھر میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو، اور اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اور وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے اخلاص اور وفاداری دکھلاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ قرآن کریم کے صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو۔ آپ نے بڑا واضح فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے وہ بغیر عمل کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ بس آپ نے تو آپ جو سامنے بیٹھی ہیں لجنہ ہیں اور اسی طرح مرد ہیں، دونوں نے اپنے عہدوں میں اپنی اولادوں کو بھی دین سے جوڑنے کا عہد کیا ہوا ہے، انصار کے عہد میں بھی، خدام کے عہد میں بھی، لجنہ کے عہد میں بھی۔ اگر اپنے عمل نہیں ہیں، اپنی حالت ایسی نہیں کہ جماعت کے زندہ ہونے کی حالت کو ظاہر کریں، تو پھر اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو کس طرح ہم ضمانت دے سکتی ہیں؟ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو جو اس جماعت کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ بغیر عمل کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہم نے تو یہ عہد کیے ہوئے ہیں، لیکن اس عہد کے بعد بھی اگر ہمیں خود اور زندہ نہیں رہ سکتے تو اگلی نسلوں کو کیا زندہ رکھیں گے؟ کس طرح ہم ضمانت دے سکتے ہیں اگلی نسلوں کی کہ یہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی ہوگی؟ کس طرح کہہ سکتی ہیں ہماری کہہ سکتی ہیں ہماری عورتیں بھی اور ہمارے مرد بھی کہ ہماری اولاد دین پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے؟ بس قرآن کریم کو سمجھ کر پہلے خود دین پر عمل کرنے والا بننا ہوگا اور پھر اپنی اولاد کو اس پاک حالت پر قائم رہتے ہوئے دین پر قائم رہنے والا اور اس کی خاطر قربانی کرنے والا بنانا ہوگا۔ تبھی ہم وہ جماعت بن سکیں گی جو زندوں کی جماعت ہے،
نہیں تو ہماری جماعت بھی روحانی لحاظ سے مردوں کی جماعت بن جائے گی۔ دنیا کی تربیت کا کام ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو اس کے لیے اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے تو پورے ہوں گے، لیکن ہم میں سے جو لوگ آپ علیہ السلام کی بات کو سن کر اس پر توجہ نہیں دیتے، ان کی حالت سوکھی اور مردہ شاخ کی طرح ہو جائے گی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ جس درخت کی کہ سوکھی اور مردہ شاخ جس درخت کی ہو اس کو باغبان کاٹ دیا کرتا ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کے لیے ایک مجاہدے کی ضرورت ہے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، اور یہ تقویٰ ہی ہے جو نیکیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، دینی امور میں جب تک تقویٰ نہ ہو روح القدس سے تائید نہیں ملے گی۔ وہ شخص ضرور ٹھوکر کھا کر گرے گا جس میں تقویٰ نہیں ہے۔ بس تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور تقویٰ یہی ہے کہ ہر اچھے خلق پر انسان عمل کرے۔ بعض پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا تقویٰ نہیں کہلاتا۔ بس جب تمام قسم کی نیکیوں اور اخلاق کو انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور بندے کو اپنے قریب بھی کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تقویٰ کی ہی تعلیم دیتا ہے، اور یہی اس کی علت غائی ہے، یہی اس کا اصل مقصد ہے، یہی قرآن کریم کی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو اس کی نمازیں بے فائدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ساری جڑ تقویٰ اور طہارت ہے، اور اس سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اس سے اس کی آبپاشی ہوتی ہے۔ ایمان تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے جو ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور نفسانی فرماتے ہیں اور نفسانی جذبات دبتے ہیں۔ بس ان ملکوں میں جہاں آزادی اور روشن خیالی کے نام پر ایسی باتوں کے اظہار کیے جاتے ہیں جس سے ہر قسم کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں، ان ملکوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے خاص جد و جہد کی ضرورت ہے۔ بس ہر احمدی مرد اور عورت کا کام ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرے تاکہ نیکیوں کی توفیق ملے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، دنیاوی برائیوں سے ہم بچ سکیں اور اپنی نسلوں کو ان سے بچا سکیں، اور اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم حقیقی تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے والے بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہوں۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ کرو۔
Hazur, welkom, welkom in Nederland. Welkom Hazur, welkom, welkom in Holland. Wat een mooie dag is het vandaag. Wij voelen ons gezegend. What a beautiful day it is today. We feel so blessed. Welkom Hazur, welkom, welkom in Nederland. Welkom Hazur, welkom, welkom in Holland. Arabisch. يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مثني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مثني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا من بلاد العرب جينا نهدي مهدنا سلام هكذا أوصى نبينا خاتم الرسل الكرام سطعت أنوار طه بعدما طال الظلام وأحل العتم نورا في الدجى بدر تمام كم وكم عاشوا فسادا بين ظلم وظلام فأتى المهدي عدلا يملأ الدنيا سلام وأحقا حقا بطل السلم الهمام عرفوه بايعوه قالها خير الأنام وخلافته أتبعوها وأطيعوا باحترام جينا عربا وعجما نقري مهدينا سلام وخليفتنا المفدى لنا ترس وإمام من بلاد العرب جينا نهدي مهدينا السلام جملتي كردستان هاتين دا بشكشكن سلامة أو تقاضى پیغمبری من بو مهدیه دلوان بو مهدیه دلوان بحمداللہ ہوا دیدار پھر سے پیارے آقا کا یہ نعمت اور سعادت ہے یہ ہے احسان مولا کا بحمداللہ ہوا دیدار پھر سے پیارے آقا کا سبھی رشتوں سے ہے مضبوط ایک رشتہ خلافت کا کیا تجھ سے تیرے خوشاک نے وعدہ اطاعت کا بحمداللہ ہوا دیدار پھر سے پیارے آقا کا مبارک یہ
حضرات. یہ دن برکتوں کے خدا کی عنایات اور شفقتوں کے یہ جلسہ ہمارا یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے خدا کی عنایات اور شفقتوں کے یہ جلسہ ہمارا ہے دین کی ناصرات ہم بہار کائنات ہم رواں دواں رواں دواں ہے چشمہ حیات ہم یہ تیز تند آندھیاں بلندیاں یہ پستیاں یہ آپ دیں گے راستہ کرو جو ترک سستیاں یہ آپ دیں گے راستہ کرو جو ترک سستیاں ہے دین کی ناصرات ہم بہار کائنات ہم رواں دواں ہے چشمہ حیات ہم خدائے دو جہان پر ہم اپنے دین کی شان پر کریں گے اپنے جاں فدا وطن کے آن بان پر کریں گے اپنی جاں فدا وطن کے آن بان پر ہے دین کی ناصرات ہم بہار کائنات ہم رواں دواں ہے چشمہ حیات ہم نام جلدی سے Het licht verschijnt, de dag breekt aan, de nacht verdwijnt. Bloemen ontspringen uit de grond, woorden rollen uit mijn mond. Vogels zingen zijn loflied, verhef je stem, zing mee met dit lied. Er is geen God dan Allah, er is geen God dan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Volg zijn boek, het zal je leiden. Volg zijn profeet, hij zal je begeleiden. Barmhartig, genadevol is hij alleen. Het licht van de waarheid schijnt om ons heen. Open je hart en laat God in. Ervaar het leven een nieuw begin. Er is geen God dan Allah. Er is geen God dan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. بنگلہ স্বাগতম তোমায় হলেন্দে হযরতে মসরুর তুমি আশায় নূর এসেছে দিল খুশিতে ভোর তোমার মুখের হাসি দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম তোমার মুখের বাণী শুনে আমরা ধন্য হলাম সবারই মন চায় এই দিন প্রতিদিন আসুক তোমার দোয়ার ঝড়
খেলাফতে রয়েছে ঈমান, খেলাফতি জামাতের ঐক্যের প্রাণ, সকল সমস্যারেতে পাবে সমাধান। আমরা আহমদি, আমরা মুসলমান, একে যে এড়িয়ে চলে সেই ঝন্নাদান। ইনসানিয়ত জিন্দাবাদ, খলিফার আহ্বান, সালাম জানাই সবার কাছে যত মুসলমান। আমি আহমদি সন্তান, আমি আহমদি সন্তান। আফ্রিকা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। আমিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। Ohini biara ni ho efata se yesumna ati so Nyankopɔn kwa na Muhammad ye na kwa ne sumfo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dana jachibe sena mani yon ten 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 installe wanda nantomo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mashallah. सना उसी को जो ज़ाते जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी। बाकी वही हमेशा गैरों उसके सब है फानी। गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी। सब गैर है वही है एक दिल का यार जानी। दिल में मेरे यही है सुबहाना मैया रानी। सुबहाना मैया रानी, सुबहाना मैया रानी। दिल में मेरे यही है सुबहाना मैया रानी। सबका वही सहारा रहमत है आशिकारा। हमको वही प्यारा दिलबर वही हमारा। उस बिन नहीं गुजारा
سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی. چلو ہو گیا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین لجنہ مائلہ